فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تہجد انسان کو روحانی عروج پر پہنچاتی ہے۔ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت خوش نصیب ہیں، لیکن کچھ عام غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان ان کا شکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے قبول کر لے تو الگ بات ہے، ورنہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ غلطیاں اس کی تہجد کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اب یہ غلطیاں کیا ہیں اور ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم آپ کو کچھ ایسی عام غلطیاں بتائیں گے جن کی وجہ سے نماز تہجد کی تمام برکات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ان غلطیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج ہم چند ایسی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے جن کی وجہ سے تہجد کی نماز کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ اس کی شان و عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث شریف کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ سبحان اللہ، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ تہجد کتنی عظیم دولت ہے۔ بس جو اس کی پابندی کرے اللہ اس پر اپنا خاص الخاص کرم فرمائیں گے۔ فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی نماز افضل ترین درجہ رکھتی ہے تو وہ تہجد ہے۔ یہ بہت زیادہ فضیلتوں والی نماز ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین و دنیا کی بے شمار خیر و برکتیں رکھی ہے۔ جو شخص فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ نماز تہجد کی پابندی کرے، اللہ اپنی رحمت سے اس کی پریشانیوں کو خوشیوں اور مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ لیکن کتنی محرومی کی بات ہے کہ ایک بندہ رات کو اپنا نرم و ملائم بستر چھوڑ کر تہجد کے لیے اٹھتا ہے، جسم آرام مانگتا ہے، لیکن آرام چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرتا ہے۔ رات کو اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑا ہوتا ہے، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، پھر سب کے باوجود تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اپنے بندے کی اس محنت و مشقت کو دیکھ کر رب تعالیٰ کو اپنے تہجد گزار بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ یقین کیجئے اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ تہجد کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یوں سمجھیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دعوت کا کارڈ ہے۔ اس کی یہ خاصیت ہے کہ فرض نمازوں کی ندا صرف انسان ہی لگاتے ہیں، جبکہ قیام اللیل کی ندا رب العالمین لگاتے ہیں۔ فرض نمازوں کی ندا ہر کوئی سنتا ہے، جبکہ قیام اللیل کی ندا صرف کچھ لوگ ہی محسوس کرتے ہیں۔ فرض نمازوں کی ندا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جبکہ قیام اللیل کی ندا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ فرض نمازیں تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، جبکہ قیام اللیل صرف اللہ کے چنے ہوئے مومن ہی ادا کرتے ہیں۔ فرض نمازیں بعض لوگوں کو دکھاوے کی نظر ہو جاتی ہے، جبکہ قیام اللیل خفیہ طور پر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ فرض نماز کی ادائیگی کے دوران مسلمان دنیاوی خیالات میں مگن اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا رہتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی فکر میں مگن ہو جاتا ہے۔ فرض نمازوں میں مسلمان مسجد میں دوسروں سے ملاقات میں مشغول ہو جاتا ہے، جبکہ قیام اللیل میں مومن اللہ سے ملاقات کا شرف اور اس سے کلام اور سوال کا متلاشی رہتا ہے۔ فرض نمازوں میں دعاؤں کے قبول ہونے کا علم نہیں، جبکہ قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندے کی دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو بس قیام اللیل اس خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ کلام کرنا چاہتا ہو اور اس کے ہم و غم سننا چاہتا ہو، کیونکہ وہ اپنے اس مومن بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی دعوت کارڈ کی صورت میں ملی اور اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کی اور اس سے مناجات کی لذتیں حاصل کی۔ جب آپ رات کے آخری پہر اندھیروں میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں تو بچوں والا اخلاق اپنائیے کہ بچہ جب کچھ مانگتا ہے تو نہ ملنے پر روتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے مل جاتا ہے۔ بس آپ بھی اپنے رب سے بچوں کی طرح مانگیں اور ان غلطیوں سے بچیں، کیونکہ یہ ساری محنت پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ اگر آپ نے خود کو ان سے محفوظ نہ رکھا تو یہ مجاہدہ سوائے مشقت کے کچھ نفع نہیں دے سکتا، اس لیے ان سے بچیں۔ ان عام غلطیوں میں پہلی غلطی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھنے تک گوارا نہیں کرتا جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ظالم شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ایسے شخص کی نہ نماز قبول، نہ دعا، نہ کوئی اور عمل۔ ظالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔
ظالم شخص کا دوسروں پر ظلم کرنا انہیں اللہ کی نظر میں بہت بڑا مجرم بناتا ہے۔ یاد رہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے تمام معاملات میں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اور ایسا نہ کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں سنگین نتائج کی وعید سنائی ہے۔ جبر، چاہے وہ جسمانی نقصان، جذباتی زیادتی یا غیر منصفانہ سلوک کی شکل میں ہو، ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کی سنگینی پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ مظلوم کی دعا بغیر کسی رکاوٹ کے براہ راست اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ اگر ظلم کرنے والا اپنے اس فعل سے باز نہیں آتا، یعنی توبہ نہیں کرتا، تو اسے دنیا میں تو اللہ کے غضب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، مگر آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا سخت اور دردناک عذاب ہوگا۔ ظالم شخص کی نمازیں بشمول تہجد اور دعائیں دوسروں پر ظلم کرنے کے نتیجے میں قبول نہیں ہو سکتی، لہٰذا تہجد سمیت دیگر عبادات کی قبولیت کے لیے اپنے تمام معاملات میں انصاف اور منصف رہنا چاہیے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہم کسی بھی طرح سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں اور نہ کسی پر ظلم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، نہ انہیں گالی دے، نہ ان پر لعنت کرے، نہ ان کی غیبت کرے، اور نہ ان کو کسی اور طرح سے زبانی اذیت پہنچائے۔ اسی طرح اس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہیں، نہ ان پر ظلم کرے، نہ ہی ناحق ان کے مال پر قبضہ کرے، اور نہ اس طرح کا کوئی دوسرا کام کرے۔ یعنی مکمل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دوسروں کو اذیت نہ دے، اذیت مادی ہو یا معنوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور ہاتھ کا ذکر بطور خاص اس لیے کیا کہ انسان کے ان دونوں اعضاء سے بہت سی غلطیاں سرزد ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے بہت سے نقصانات پہنچائے جاتے ہیں۔ در حقیقت بیشتر برائیاں انہی دونوں اعضاء سے سرزد ہوتی ہے، اس لیے ظلم چاہے کسی بھی شکل میں ہو بندے کو اللہ کی نظر میں بہت بڑا مجرم بنا دیتا ہے، لہٰذا خود کو ظالم ہونے سے محفوظ رکھیں۔ دوسری غلطی ہے غیبت۔ غیبت کرنا یا کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کہنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ہمارے دلوں کی روحانی پاکیزگی کو ختم کر دیتا ہے، روحانیت کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اس کے خلاف ہمیں خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والوں، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو اور نہ غیبت کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پیارے دوستوں، اس آیت میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے، جس کا حکم دیا، وہ غیبت سے اجتناب کرنا ہے۔ غیبت کی تعریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر؟ آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جائے تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہ ہو تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ بہتان غیبت سے بھی بڑا جرم ہے، اور غیبت خواہ کسی زندہ انسان کی اس کی پیٹھ پیچھے کی جائے یا کسی فوت شدہ انسان کی، جرم کی نوعیت کے لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں۔ غیبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا، کیونکہ غیبت کرنے والا اس کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے، جیسے اسے کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہو۔ اور مردہ اس لیے فرمایا کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ پاس موجود نہیں ہوتا۔ تو یاد رہے کہ غیبت میں مشغول ہونا ہماری روح کو زہر آلود کر دیتا ہے، اور نتیجے میں تہجد سمیت ہماری عبادات کو کمزور بنا دیتا ہے، اور یہ اللہ کریم تک نہیں پہنچ پاتی۔ تیسری غلطی والدین کی نافرمانی ہے۔ پیارے دوستوں، والدین کا ادب و احترام اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ والدین کی نافرمانی بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احترام سے پیش آئیں۔ وہ اولاد بڑی نافرمان ہے، بڑی بدبخت ہے جو اپنے والدین سے برا سلوک کرے، کیونکہ ہمارے والدین نے ہماری زندگیوں میں اہم کردار ادا کیا ہے، ہماری پرورش کی اور اچھے برے کی تمیز دی، اور اولاد کی خاطر بہت ساری قربانیاں دیں۔ اس تناظر میں ان کی عزت و احترام کرنا صرف ایک سماجی فریضہ ہی نہیں
بلکہ ایک مذہبی فریضہ بھی ہے۔ ایسا کرنے میں ناکامی کے سنگین روحانی نتائج ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس حکم پر بار بار تاکید کی گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، اس کا اثر براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق پر پڑتا ہے۔ اگر ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں تو یہ اللہ کی رضا کی طرف اشارہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ ناراض ہیں تو یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے والدین کے بارے میں اپنے فرائض میں غفلت برتتے ہیں تو ہماری عبادت بشمول تہجد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اس کے لیے ہمیں اپنے والدین کا ادب و احترام اور ان کے ساتھ محبت و شفقت اور حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور محبت و عزت کے ساتھ پیش آنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ تو پیارے دوستوں، آئیے اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کریں اور اپنے دلوں اور اعمال کو پاک کریں، تاکہ ہماری تہجد اور دیگر عبادتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں اور ہماری دنیا بھی اچھی گزرے اور آخرت بھی اچھی ہو۔ اللہ پاک ہمیں تمام برائیوں، تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔